انعامات پیش کرتا ہوں، میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں علامہ جاوید اقبال رضوی صاحب کو، جنہوں نے ہمارے لیے آسانی کر دی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد نیب صوبیدار ریٹائر ہوئے، نیب خطیب ریٹائر ہوئے، انہوں نے جامع مسجد قطب مدینہ کے لیے یہ لفظ لکھ کر دے دیا، اس سے جو آواز نکل رہی ہے، جو آپ تمام رہی ہے، ان کو ملا دے ثواب مل رہا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور صدقہ جاریہ ایسا ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب ہم نے جامع مسجد قطب مدینہ کے ساتھ نیا بلاغ کا کام شروع کرنے سے پہلے ہی ہماری نیا بلاغ کا ابتدا ہمارے حاجی نال خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری میں ابھی ریٹائر ہونے والے ہیں، ملازم ہے اور کافی عرصہ بیمار بھی ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے۔ ان کی وساطت سے ماسٹر جمیل صاحب، ماسٹر ارشد صاحب کے والد گرامی حاجی محمد بشیر صاحب میاں والا ساتھ فرما گیا، انہوں نے ابتدا کی 10,000 روپیہ دیا۔ میں نے کہا یہ مسجد و مدرسے کا کام ہے، آپ کے اس 10,000 روپیے سے ہم اس کی ابتدا کریں گے۔ ہم نے ابتدا کی ہے، اگر صرف لنٹر تک میں حساب کر رہا تھا 6.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ پورا انشاءاللہ جب یہ بنے گا صرف اس کا تقریباً 40-50 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، لیکن لنٹر پر ابھی ہم نے سریا کا آدھے پیسے دیے ہیں، باقی ادھار لایا ہے۔ سب کا بھی ہمارا ادھار تھا، وہ میں جب مکان بیچے تھے تو پیسے سارے حاجی امتیاز صاحب کو دے دیے، پرانا قرضہ ختم ہو گیا، اتنا لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی ہم نے سیمنٹ بھی 25 توڑے ادھار لیے ہیں، لیکن اللہ کی توکل پر تاکہ یہ کام چلتا رہے، سلسلہ بڑھتا رہے۔ ہمارے جب جس بندے نے ابتدا کی ہے مزدوری کے لیے، اس محفل میں موجود ہے ہمارے محلے کے ہیں محمد سلیم صاحب، انہوں نے 9 یہاں کالم کے لیے گڑھے بنائے، 9 گڑھے بنائے، لیکن آخر وقت تک انہوں نے پیسے نہیں مانگے، ہم نے خود انہیں دیے، ابھی بھی پیسے رہتے ہیں۔ یہ ان کا اخلاص ہے، یہ محبت ہے۔ سریے والے آئے ہیں، انہوں نے کہا قاضی صاحب اتنے پیسے بنتے ہیں، اب اتنے دے دیں۔ میں نے کسی سے کم بھی نہیں کرایا، اور انہوں نے بات یہ سیکھی کہ مجھے کم کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ان کے اخلاص ہے، محبت ہے۔ جو مزدور آئے، مستری آئے، انہوں نے بھی اخلاص محبت کے ساتھ کتنا خطہ بنتا ہے یہ، تو ابھی کل سے کام شروع ہے، تو اگلا مرحلہ یہ بڑا مشکل ہے مالی لحاظ سے۔ ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے، پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائی اور آئندہ بھی مدد فرمائے گا۔ جن حضرات نے جانی مالی ملاقی کام میں دیر میں سوچ اس طریقے سے بھی تعاون کیا، اگر چاہے تو وہی بات ہے، مجھے ڈاکٹر قاری اعظم رحمان صاحب کہہ رہے تھے قاری صاحب کے پاس تو تھوڑے پیسے ہیں، خود ہی لگا رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے بھی کرم کیا ہے، یہ زمین میں نے دے کر اپنے نام پر نہیں، سرکار کے نام پر میں نے وقف کی ہے، ایسی بات نہیں، اللہ نے دیا ہوا ہے، کسی کی کمی نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو بھی شریک کروں گے اس میں، سیمنٹ کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، مزدوری کے حوالے سے آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ مجھے اس موقع پر مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جو میرے سسر ڈاکٹر محمد صالح صاحب بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ وقت نے مسجد بنائی، کسی سے چندہ نہیں دیا، ساری مکمل اول سے لے کر اختتام پر ساری مسجد بنا دی، مسجد تو بنا دی، لیکن اس میں اس نے پر نالا رکھنا بھول گیا۔ اب تو جدید دور ہے، اس وقت کچی مسجدیں ہوتی تھی پرانے دور میں، تو کوئی مائی صاحبہ گزری، اس نے جا کر اس مسجد پر پنگالا لگا دیا۔ رب تو پنگالے جلا کہنا ہے، پلاسٹک کے پنگالے، پلاسٹک لگائی جاتی ہے، اور اس وقت آپ بھی جانتے ہیں پرانے دور میں 3 ڈبے کا پنگالا، تھوڑا سا دبا ہوتا تھا تو 5 کلو گھی کا، اسی کو ہم پنگالا بنا دیا کرتے تھے۔ گھی بھی گھر میں لایا اور اس کو سیدھا کر کے پنگالا لگا دیا، اس مائی صاحبہ کی محبت کی پنگالا رہتا ہے۔ وہ گھر گئی، گھر میں ڈبا تھا، اس ڈبے کو ٹھیک کیا، جا کر اس مسجد پر پنگالا لگایا، تو رات کو بادشاہ وقت خواب میں منظر دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ جس سے ساری مسجد میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو مائی صاحبہ جس نے پنگالا لگایا وہ جنت میں آگے آگے ٹہر رہی ہے، اور بادشاہ وقت پیچھے پیچھے ہے۔ اس نے آج کی خواب میں یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ مسجد تو ساری میں نے بنائی ہے کہ مائی صاحبہ یہ جنت میں آگے آگے ٹہر رہی ہے۔ غیب سے آواز آئی، آپ نے مسجد بنائی تھی، سارا خرچہ خود کیا تھا، اس مائی صاحب نے صرف پنگالا لگایا تھا، اس کی محبت تھی
کو بھی جنت کا وارث بنانا